معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بادشاہی مسجد لاہور کی تاریخ بتائی جائے گی اور اس کی سیر کروائی جائے گی۔ معزز سامعین، ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان بھی کہہ کر پکارا جاتا تھا، ان کی زیر نگرانی تعمیر کروایا تھا۔ 1671 سے لے کر 1673 تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعہ کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ ساتھ ہی اورنگزیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعہ میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا، جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اس کا خواب دیکھا تھا کہ مسجد جنت میں موجود ہے، اور اسی طرح کی مسجد اس نے زمین پر بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب عالمگیر کے والد شاہ جہان نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ سید لطیف نے اپنی کتاب میں مسجد کا طرز تعمیر اس وقت حجاز میں موجود مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الوالد سے متاثر بیان کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مساجد کے طرز تعمیر کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پور سکری سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشتی کے عہد میں 1571 تا 1575 میں پایا تکمیل کو پہنچی تھی۔ اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دلی کی جامع مسجد ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے تعمیر کی تھی۔ پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ اورنگزیب کے کئی کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ یہی معاملہ تعمیرات کے سلسلے میں بھی رہا۔ شاہی مسجد لاہور اور موتی مسجد آگرہ اس کی اہم ترین مثالیں ہیں۔ دہلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کی مماثلت کے بارے میں تحریر انگریز سرکار کے عہد میں چھپے لاہور گریجویٹ نمبر 1883 تا 1884 کے صفحہ نمبر 175 اور 76 پر بھی ملتی ہے۔ ان میں ان دونوں مساجد کو جامع مسجد کے نام سے تحریر کیا گیا ہے، لیکن طرز تعمیر میں نفاست کے حوالے سے جامع مسجد دہلی کو زیادہ بہتر مانا گیا ہے۔ روایات کے مطابق دہلی کی جامع مسجد پر اخراجات 10 لاکھ روپے آئے تھے، جو لاہور کی مسجد سے 4 لاکھ زائد تھے، جبکہ لاہور کی مسجد صرف 2 برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہو گئی تھی اور دہلی کی مسجد پر 5 برس سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا۔ جو وقت گزرتا گیا مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصانات پہنچتے گئے۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت نامکمل تھی۔ آخرکار مکمل مرمت 1939 میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کی گئی، جن پر 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ بادشاہی مسجد میں ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ جب علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد میں موجود تھی تو لائبریری علماء کی علمی پیاس بجھانے کے لیے قائم کی گئی تھی، اسی لیے لائبریری میں زیادہ تر عالمانہ کتب ہی موجود ہیں۔ لائبریری میں عموماً سناٹا ہوتا ہے۔ کتابوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر کو کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی۔ جب سے علماء اکیڈمی یہاں سے منتقل ہوئی ہے، کوئی اس لائبریری میں آتا ہی نہیں۔ البتہ لائبریری میں کتب بہت شاندار موجود ہیں، خصوصاً جو لوگ عربی سے واقف ہیں، اور ان کے لیے یہاں پر بہت کچھ ہے۔ لائبریری میں عربی کی بہت سی تفاسیر موجود ہیں، جن سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 22 فروری 1974 کو لاہور میں منعقدہ دوسری اسلامی کانفرنس کے موقع پر 39 سربراہان مملکت نے جمعہ کی نماز اس مسجد میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ فیصل مسجد بننے سے قبل اس کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی مسجد میں کیا جاتا تھا۔ یہ 1673 سے 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی۔ اس کا سین دنیا کی مسجدوں میں سب سے بڑا سین ہے۔ اس کے مینار تاج محل کے میناروں سے 13 فٹ 9 انچ زیادہ اونچے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں اس مسجد کا بڑا غلط استعمال ہوا۔ پوری مسجد کو گھوڑوں کا استبل اور اسلحہ خانہ بنا دیا گیا۔ چاروں میناروں کے گنبد توپوں کے لیے استعمال کیے گئے، جس سے اس کو سخت نقصان پہنچا۔ انگریزوں نے جب سکھوں کو شکست دی تو مسجد کے استعمال کو بھی بحال کیا، استبل اور اسلحہ خانہ قلعہ میں منتقل کیا، مگر مسلمانوں سے ان کو خدشات لاحق تھے۔
اس لیے مسجد کی ایک بڑی دیوار منہدم کر دی تاکہ مسلمان مسجد کو قلعہ کے طور پر استعمال نہ کر سکیں۔ 1852 عیسوی کے بعد مسجد کی مرمت کا کام شروع ہوا اور مسجد میں نماز کے اجتماعات جاری ہوئے۔ مسجد کی اصل چھت 7 مختلف حصوں میں تقسیم کی ہوئی ہے جو محرابوں پر مشتمل 7 گنبدوں سے پاٹی گئی ہے۔ بیچ کے تینوں گنبد دوہری اونچائی کے ہیں جبکہ بقیہ 4 گنبد چپٹی شکل کے ہیں۔ بیچ کے تینوں گنبد سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ مسجد کا صدر ہال جہاں امام کھڑا ہوتا ہے منبت کاری کی بہترین مثال ہے۔ دیواروں اور چھت کی روغنی تزئین اور سنگ مرمر کا کام بہت عمدہ کیا ہوا ہے۔ بیرونی دیواروں پر سنگ سرخ پر اور سنگ مرمر کا چھلائی اور کارنیسوں کا کام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سنگ مرمر کی جڑائی کا کام بھی بہت صفائی سے کیا گیا ہے۔ پھول پتیوں میں کنول کے پھول سفید سنگ مرمر سے سرخ پتھر میں پیوست کیے گئے ہیں۔ پھولوں کے ڈیزائن ہندی، یونانی، وسطی ایشیا اور ہندی عمارت کاری سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مغل نقش و نگار اور شایان شان عمارت کاری میں توازن کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی لحاظ سے شمال اور جنوب میں دروازے نہیں بنائے گئے کیونکہ شمال میں راوی بیٹھتا تھا، دروازہ نہیں بن سکتا تھا، اسی لیے جنوب میں بھی دروازہ نہیں بنایا۔ دیواریں سرخ اینٹوں سے چونے کے گارے کے ساتھ بنائی گئی ہیں۔ اصل فرش سرخ اینٹوں سے بنایا گیا تھا، بعد میں مرمت کے وقت سنگ مرمر اور سنگ سرخ کے استعمال کیا گیا تھا۔ صدر حال میں جو سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے اسے سنگ ابری بھی کہتے ہیں۔ قرآنی آیات صرف 2 جگہ لکھی گئی ہیں، ایک صدر دروازے پر اور دوسری جگہ محراب و منبر کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ مسجد آج بھی مغلوں کی عظمت کی گواہی اور جاہ و جلال کی تصویر ہے۔ مغل فن تعمیر کا کمال یہ ہے کہ اس کے چاروں گنبدوں پر چڑھ کر چند کلومیٹر دور مقبرہ جہانگیر کے میناروں کو دیکھیں تو صرف 3 ہی مینار نظر آئیں گے، چوتھا چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح جہانگیر کے مقبرے سے بادشاہ مسجد کے میناروں کو دیکھیں تو وہاں سے بھی صرف 3 ہی مینار نظر آتے ہیں، چوتھا مینار نظروں سے اوجھل ہی رہتا ہے۔ اس مسجد میں 2 مرتبہ خاکسار حافظ درانی کو خطبہ جمعہ دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ معزز سامعین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔